بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشانیوں سے اگر آسانی سے گزرنا چاہتے ہیں تو مومنین کی، اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی، بھائیوں کی، ہمسایوں کی، اپنے کولیگز کی اگر پریشانی کو آپ دور کر سکتے ہیں تو ضرور اس کا ہاتھ بٹائیں۔ وہ مالی بھی ہو سکتی ہے، آپ کوئی سفارش کر کے بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی کو کہلوا کے بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں کر دیجئے۔ اللہ آپ کو ہر مسلمان سے ایک پریشانی ہٹانے کے بدلے میں آخرت کی آپ کی کوئی پریشانی اللہ دور فرمائے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2699 ہے، 2699۔ آپ نے فرمایا جو شخص، دوسری بات ہے یہ، کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور جو کسی تنگ دست مسلمان کو مہلت دیتا ہے، آپ نے حقوق کا مطالبہ کرنا ہے، اس نے آپ کے پیسے دینے ہیں، لین دین کا کوئی معاملہ ہے، کاروباری ہے یا ویسے ادھار لیا ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کے واپس نہیں کر رہا تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ گناہ گار ہے، اس سے اس کا پوچھ کی جائے گی۔ اور اگر واقعتاً کوئی مجبور ہے، آپ کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو جو شخص اس کو مہلت دے دے یا معاف کر دے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور یارو، دولت بڑی پیاری چیز ہے، اس لیے اس کو قربان کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ قربان کرنے کو دل نہیں چاہتا، اب کسی سے 50-60 ہزار روپیہ لینا ہو، بندہ کہتا ہے بھئی کیوں چھوڑوں، یہ آ جائے گا تو میرا فلاں کام نکل جائے گا۔ حقیقت میں ہمارے مال کا مالک اللہ ہے، اور اگر ہم اسے اللہ کا مال سمجھیں، اپنے آپ کو ڈاکیا سمجھیں کہ یہ اللہ نے ہماری ڈاک میں ڈالا ہے تو چلو اگر کسی کو اس سے بھلا ہوتا ہے تو ہو جائے یار، یاد رکھیں ایک ذرے کے برابر نیکی رائے گا اور ضائع نہیں جاتی۔ اور کسی کو اتنی بڑی خوشی دے دینا، اتنی بڑی پریشانی سے نجات دینا، قیامت کو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اس نے ایک مومن کو معاف کیا تھا، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اسے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ یہ کتنا خوبصورت کام ہے۔ معاشرے میں اگر لوگ یہ تنگ دستوں کے ساتھ یہ کام کریں تو بڑی آسانی سے لوگوں کے لیے آسائشیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہمارے اندر اخلاق اور احساس کی بڑی کمی ہے۔ یہ احساس اگر جاگ جائے نا تو پیسے کی بندہ پرواہ نہیں کرتا۔ یہ ہمارے اندر احساس نہیں جاگتا، یہی اصل مسئلہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہم عمومی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام صحابہ نے کیے ہیں، تابعین کے دور میں وہ بڑے لوگ تھے، محدثین کے دور میں ہوتے رہے ہیں، آج کل یہ کرنا مشکل ہے۔ آج کل بھی مشکل نہیں ہے، ہمارے اس معاشرے کی بڑی ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک سعودی عربیہ کی مثال دیتا ہوں جو کہ اس دور کی مثال ہے۔ ایک بھائی وہ طائف سے نکلے ریاض جانے کے لیے، مطلب بات کو مختصر کرتا ہوں، فیملی کے ساتھ ہیں، راستے میں بڑا سارا علاقہ جو ہے وہ صحرا ہیں، پہاڑ ہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، قریب کوئی پیٹرول پمپ تک نہیں ہے، کوئی ورک شاپ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ راستے میں کہیں گاڑی خراب ہوئی، دوپہر کا ٹائم، گاڑی کا انجن بند پڑ گیا، اور وہ بھائی فیملی اس کی گاڑی میں بیٹھی ہے، انہوں نے شیشے نیچے کر لیے، اے سی بھی بند ہے، اور وہ مدد کے لیے سڑک پہ کھڑا ہے۔ کئی لوگوں کو اس نے اشارہ کیا کہ میری مدد کے لیے کوئی رکے۔ بعض لوگ ڈرتے ہوئے نہیں رکتے، ان کے ساتھ کوئی نوسر بازی ہوئی ہوتی ہے کہ یار یہ راستے پہ کھڑے لوٹ لیتے ہیں، صحرا میں یوں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔
کسی کے ساتھ بیتا ہوگا، کسی نے کسی سے سنا ہوگا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، اور بعض لوگوں کی ویسے فطرت میں نیکی لکھی نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کوئی نہیں، اس سے ہم تو جا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ خیر ایک نوجوان رکا، اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یار میرے ساتھ فیملی ہے، میں ریاض جا رہا ہوں، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، اب یہاں پہ میری مدد تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ کہتے اس نوجوان نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی گاڑی کی چابی مجھے دے دی۔ اس نے کہا آپ کے ساتھ فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، میں اکیلا ہوں۔ اس نے کہا آپ مجھے اپنی گاڑی، اس نے کہا آپ کی گاڑی میرے پاس رہے گی، آپ بے فکر ہو کے میری گاڑی لے جائیں، اور ریاض سے جا کے لفٹر بھیج دیجئے گا، یہ گاڑی میں اٹھوا کے وہاں ریاض میں پہنچ جاؤں گا۔ ایک دوسرے سے نمبر لے لیا، اور یہ اس کی گاڑی لے کے ریاض روانہ ہو گیا، اور یہ نوجوان اس کی خراب گاڑی کے اندر بیٹھا، سارا دھوپ والا دن بھی اس نے کاٹا، رات بھی کاٹی۔ اگلے دن وہاں سے وہ ریاض 1000 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہے، پھر آپ کو پتہ لفٹر کی سپیڈ عام گاڑیوں سے ذرا کم ہوتی ہے، بڑا جو لفٹر ہوتا ہے گاڑیاں کھینچ کے لے جانے والا، وہ ریاض سے جا کے لفٹر آیا، یہ گاڑی لے کے گیا، انہوں نے اپنی چابیاں ایکسچینج کر لی کہ یہ بھائی اپنی گاڑی اب کسی ورکشاپ پہ آپ چیک کروا لیں، اس کا جو بھی معاملہ حل کروا لیں، میری گاڑی کی چابی مجھے دے دے، السلام علیکم۔ یہ نوجوان چلا گیا۔ دل گردے والی نیکی ہے جو اس نے کی ہے، اس نے اپنی نیکی کے لیے قربانی دی ہے، اس نے وہ مشکل دن رات کاٹا ہے۔ اب دیکھیے جب بندے کو کوئی محسن شناس ملتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین دنیا میں ہی اس کو دکھاتے ہیں کہ تم نے نیکی کی تھی میرے ساتھ مجھے راضی کرنے کے لیے، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیسے نیکی کرواتا ہوں۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا، یہی شخص شام کو ایک عشائیے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ کر رہا ہے، تو سرے راہ اس کا تذکرہ ہو گیا، کوئی نیکیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ یار لوگ بڑی بڑی زبردست قسم کی نیکیاں کر جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کا تذکرہ کیا کہ میرے ساتھ ایک نوجوان نے اس طرح بہت بڑی نیکی کی تھی، میں اور یقین مانے جس نے یہ نیکی کی ہے یہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اس کے لیے دعا نہیں کرے گا، اور اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ محسن شناس نہیں ہے، یہ کرے گا ہی کرے گا، اس کے اندر سے خود بخود دعا باہر نکلے گی، اس کو اس کا احسان یاد آئے گا، اپنی ٹینشن یاد آئے گی۔ تو کہتا ہے جب اس کے ساتھ بات ہوئی نا تو میں نے کہا یار اس کا نمبر لیا تھا، چلو فون پہ ذرا ہیلو ہائی کرتے ہیں، اس کا نمبر ملایا، آگے سے کوئی عورت تھی جس نے فون اٹھایا، اس نے اس سے بات کی، اس نے کہا جی یہ فلاں بندے کا نمبر ہے، انہوں نے کہا جی انہی کا نمبر ہے، میں ان کی وائف ہوں، کہنے لگے مجھے ان سے بات کرنی ہے، آپ میری بات کروا دیں۔ وہ کہنے لگی کہ وہ تو جیل میں ہیں، آپ کی ان سے ابھی بات نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دم حیران ہو گیا کہ یار اتنا اچھا شخص جیل میں کیوں پہنچ گیا ہے، یقیناً بے گناہ ہوگا، کوئی معاملہ اس کے اوپر پلٹ گیا ہوگا، کوئی معاملہ ہو گیا ہوگا، چلو میں پتہ۔ کہتے ہیں میں نے اس سے جیل کا پتہ لیا اور اگلے دن جیل پہنچ گیا جہاں پہ وہ تھے، میں نے جا کے جیلر سے بات کی کہ یار اس نام کا بندہ ہے، کیا کیس ہے اس پہ؟ اس نے کہا یار کوئی قرضے کا معاملہ، لوگوں کا اس نے قرضہ دینا ہے، وہ دے نہیں سکا تو اس پہ رٹ دائر کی گئی ہے، لہذا ہم نے پکڑ کے اندر کر دیا ہے، جب وہ قرضہ دے دے گا نکل جائے گا۔ اب اس شخص کو اپنی وہ نیکی یاد آ رہی ہے کہ جو اس نے کی تھی، کہتا ہے میں گھر پہنچا ہوں، جو میری جمع پونجی میرے پاس تھی نا 1,00,000 ریال لے کے جیلر کے پاس اگلے دن پہنچ گیا، اور کہنے لگا اسے بتانا نہیں کہ کون آیا تھا، یہ 1,00,000 ریال لے لے، حیرت ہو رہی ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو کسی تنگ دست پہ آسانی کرتا ہے، یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آخرت میں بھی آسانی کرے گا۔ ابھی حیرت اس سے آگے ہے،
یہ 1,00,000 ریال لے کے وہاں پہنچا. وہاں پہ جیلر ایماندار ہیں. ہمارے ملک میں ہوتا تو جیلر ہی کھا جاتا. عالمان والحفیظ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے محافظ اداروں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قوم کے محافظ جب لٹیرے بن جائیں تو اس قوم کا پھر پرسان حال کوئی نہیں ہوتا. لوگوں کا ایک دوسرے سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. معاشرے کے اندر احساس ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. 1,00,000 ریال دیا کہ میرا نہیں بتانا. یہ آپ اس کو فارغ کر کے قرضے سے نجات دے کے باقی اگر کچھ پیسے بچ جائے تو اس کو دے دیجئے گا, وہ گھر چلا جائے گا. کہتے ایک دن گزرا, میں پھر اس جیلر کے پاس پہنچ گیا. میں نے کہا جی وہ میں آپ کو کل معاملہ دے کے گیا تھا, وہ کیا بنا اس کا؟ وہ آگے سے حیران ہو گیا. کہنے لگا یار وہ میں نے بلایا تھا ان کو, 1,00,000 ریال دیا کہ یہ آپ کے لیے کو دے کے گیا ہے, آپ اس سے اپنا قرضہ اتاریں اور اپنی جان چھڑوا لیں. کہتے وہ 1,00,000 ریال دے کے ہنسنے لگ گیا. وہ کہتا ہے کہ اس سے میرا قرضہ ادا ہونا نہیں ہے. میرا قرضہ 28-29 لاکھ ریال ہے. میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کر کے پیسے کافی سارے اکٹھے کر کے بہت بڑا کوئی کاروبار شروع کیا تھا. وہ مجھ سے ہینڈل نہیں ہو پایا. وہ کاروبار ٹوٹل فلاپ ہو گیا, دیوالیہ ہو گیا. کہتا وہ میرے جو کولیگز تھے, میرے جو ساتھ تھے, انہوں نے مجھ پہ کیس کیا ہے کہ شاید اس نے کوئی 2 نمبری کی ہے یا کیا معاملہ ہے. تو کہتا ہے کہ اس وجہ سے میں اندر ہوں, تو یہ 1,00,000 ریال سے تو میرا کچھ بننا نہیں ہے, آپ ایسا کریں اس سے کسی کی مدد کر دیں. وہ جیلر بتاتا ہے کہ اس 1,00,000 ریال میں 7 بندے یہاں سے آزاد ہوئے ہیں. کسی پہ 10,000 ریال قرضہ تھا, کسی پہ 20 تھا, کسی پہ 5,000, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کیسز تھے. 7 بندے اس 1,00,000 ریال میں یہاں سے کل گئے ہیں اپنے معاملات کو ادا کر کے. کوئی جرمانے کی شکل میں پیسے دینے کی وجہ سے اندر ہے, تو اس نے وہ 1,00,000 ریال بھی بانٹ دیا کہ میرے کام نہیں ہے تو کسی کے تو آئے نا. یہ بندہ جس نے اپنی جمع پونجی دی تھی 1,00,000 ریال حیران رہ گیا. کہتے یار کمال ہے بندہ. اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس نے اس کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا. چندہ اکٹھا کر کے کتنے ہفتے لگے اس کو, اس نے اس نوجوان کے لیے 30,00,000 ریال اکٹھا کیا اور جا کے جیلر کو دیا اور بتایا پھر نہیں کہ اسے بتانا مت کہ میں کون ہوں. وہ بندہ رہا ہو گیا. اس نے 2-4 دن ٹھہر کے اس سے رابطہ کیا, حال احوال لیا. اس نے کہا شکر اللہ تعالیٰ کا, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. اور اس نے اس کو کبھی نہیں بتایا کہ وہ 30,00,000 ریال تمہارا میں نے دیا تھا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک دفعہ گئے تھے کسی علاقے میں درس حدیث کے لیے. وہاں پوچھا کہ میرا ایک فلاں شاگرد آتا ہوتا تھا, آج نہیں آیا حدیث سننے کے لیے. انہوں نے کہا شیخ اس پہ کچھ 1000 درہم قرضہ ہے, اس کی وجہ سے وہ تھانے میں بند ہے, تو اپنے پیسوں سے پیسے نکالے, اپنے پیسوں سے پیسے دیے کہ یہ اس کا قرضہ ادا کر دو اور اس کو تھانے سے چھڑوا دو, بتانا مت کہ میں اس کا قرضہ دے رہا ہوں. وہ بندہ تھانے سے باہر آ گیا اور اس کو باہر آنے کے بعد گھر میں جب پہنچا تو پتہ چلا کہ یہاں شیخ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تشریف لائے تھے. ان کے پیچھے بھاگا کہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے, اپنے گھوڑے پہ یا کسی سواری پہ ہوں گے. راستے میں کسی اور شہر میں جاتے ہوئے جا لیا ان کو, بڑا پرتپاکی سے اس کو ملے اور پوچھا کہ یار میں آیا تھا, تم آئے نہیں حدیث کے درس سننے کے لیے. وہ کہنے لگا بس شیخ کچھ مصروفیت تھی, بس نہیں آ سکا, چاہتا تو تھا لیکن بس مجبور تھا, نہیں آ سکتا تھا اس لیے نہیں آیا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس کو نہیں بتایا کہ تو قرضے کی وجہ سے اندر تھا اور میں تیرے پیسے دے کے آیا ہوں. اس شاگرد کو اپنے استاد محترم کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ اس رات
جو میرا قرضہ دے کے مجھے تھانے سے چھڑوایا تھا وہ میرے استاد محترم عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تھے۔ معاشرہ جب اس قسم کی نیکیاں کرتا ہے اس معاشرے میں پھر اللہ کتنی خیر و برکت ڈالتا ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ کو زندگی میں موقع ملے وعدہ کر لیں اللہ رب العالمین سے، ایک شخص، دو شخص، کسی نہ کسی مجبور کو، کسی نہ کسی تنگ دست کو، کسی نہ کسی پریشان حال کو آپ نے سکھی کرنا ہے، آپ نے اس کی پریشانی کو دور کرنا ہے، آپ نے اسے اس پریشانی سے نجات دلوانے میں مدد کرنی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے وعدے بھی سچے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے بھی سچے ہیں۔ جو کسی مومن سے دنیا میں کوئی پریشانی دور کرتا ہے اللہ آخرت کی پریشانی دور فرمائیں گے۔ جو کسی تنگ دست کو دنیا میں آسانی فراہم کرتا ہے اللہ دنیا میں بھی آسانی پیدا فرماتے ہیں، اللہ اس کے لیے آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔